شبیر صاحب بہت شکریہ. شبیر صاحب یہ کیوں اچانک اجلاس بلایا؟ سب ٹھیک ہے، سب اگر ویسا ہی ہے، سب اچھا چل رہا ہے، تو اچانک اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کا اجلاس بلا کر وزیر اعظم کو ان کو اس صورتحال پر اعتماد میں لینے کی کیوں ضرورت پڑی؟ دیکھیں شاہ زیب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، ہم ایک پارلیمانی سسٹم ہے اور اجلاس اسمبلی کے ہوتے رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو پرائم منسٹر صاحب نے آج جو پارلیمنٹری پارٹی سے آئے وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں اور وہ گائے بگائے وہ انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں پارٹی کے اور اپنے جو اتحادی ہیں ان کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے. تو آج کوئی مختلف نہیں تھا. یہ ضرور تھا کہ اس میں 2-3 باتیں ہوئیں بنیادی طور پہ. ایک تو مہنگائی کے سلسلے میں بات ہوئی، ایک بات ہوئی جو اپنے ہمارا جو عید میلاد النبی ہے اس کی اہمیت اور اس کے پورے پرجوش طریقے سے منانے کی بات ہوئی، اور اس میں یہ بھی بات ہوئی کہ جو کرائسس بنا دیا گیا تھا یا بن گیا تھا، یا جو میڈیا میں جو ڈسکشنز ہو رہی تھیں مختلف قیاس آرائی ہو رہی تھیں، تو جس طرح کے انفارمیشن منسٹر نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ایشو ریزالو ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کو، اور پھر خاص طور پہ ایک اقتدار میں جو پارٹی ہو، اس کی لیڈرشپ نے اپنے ہمیشہ اس کو آن بورڈ رکھنا ہوتا ہے کہ جو بھی یہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں تو ان کو کلیریفائی کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اچھا کیا. وہ ان معاملات پہ انہوں نے ہمیں ایک اس کا اپڈیٹ بھی دیا، اور باقی جو ایشوز تھے جس میں کہ الیکٹورل ریفارمز کی بھی بات ہے، اس میں مگر ہم نے تاریخی طور پر شبیر صاحب نے تاریخی طور پر دیکھا ہے، اور ظاہر ہے آپ بھی پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس سے اچھی طرح واقف ہیں، کہ جب حکومتیں یہ کہنا شروع ہو جائیں سول عسکری تعلقات کے حوالے سے کہ سب ٹھیک ہے، تو عام طور پر سب ٹھیک ہوتا نہیں ہے. تو اس دفعہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، تو ماضی کے برعکس کوئی بات ہے یا ماضی کا تسلسل ہی ہے؟ نہیں، دیکھیں ہم نے تو ہمیشہ سے یہی کہا ہے کہ ہماری حکومت میں جس طرح کے ایک بڑے کوآپریٹو ماحول میں کبھی ایسا نہیں ہوا، جو کہ ہمیشہ ہم نے دیکھنے میں آیا کہ بڑی ٹینشن رہتی ہے. وہ ٹینشن جو ہے تو ہماری حکومت میں جب سے ہم آئے ہیں اور آج کے دن تک وہ نہیں ہے. یہ ایشوز اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. مجھے یاد ہے جب یہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی بات تھی، اس وقت بھی بڑی قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں، بڑی باتیں ہو رہی تھیں. لیکن دیکھیں ایک انسٹیٹیوشن ہے جو کہ ایک بڑے ڈسپلن سے کام کرتی ہے، ایک اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. دوسری طرف ہماری گورنمنٹ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. اب پولیٹیکل گورنمنٹ اور جو دوسری جو ہماری جو ڈیفنس فورسز ہیں، ان کا یہ ظاہر ہے کہ ایک اس پہ ہونا، کوارڈینیشن میں ہونا، یہ بڑا اہم ہوتا ہے. اور بعض اوقات ڈیو ٹو لیک آف انڈرسٹینڈنگ آف دا سرٹن ایشوز پروسیسز، وہ جو ہے تو اس کی وجہ سے کبھی چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ قطعی مقصد نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک کرائسس ہے. اب ظاہر ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں یا جو اور لوگ ہیں، اور ویسے بھی ہماری ماشاءاللہ ہم تھرائیو کرتے ہیں اس قسم کی چیزوں پہ، تو وہ سے چیز کو ہم نے یہ ریٹریٹ سو ٹو سے کہہ رہے ہیں. جو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ہمیں یہ کیوں کہنا پڑا، ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ اس پہ کافی چیمیں گوئیاں ہو رہی تھیں کہ جی تعلقات شاید خراب ہو گئے ہیں، تو ہمیں یہ بتانا پڑا. اور شبیر صاحب تعلقات الحمدللہ ٹھیک ہیں. آپ نے جو کہا ادھر ادھر، اگر ایک آدھ واقعے پہ ماضی میں پھر یہ بھی ہوا ہے کہ اگر ایک آدھ واقعے کی وجہ سے کوئی ٹینشن ڈیولپ ہو جائے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، کچھ ادھر ادھر تعلقات ہو جائیں، تو اگر وہ معاملہ ٹھیک بھی ہو جائے تو پھر اس کے اثرات آنے والے سالوں میں دیکھے بھی گئے ہیں. حکومتیں عدم استحکام کا بھی شکار ہوئی ہیں. آپ کے خیال میں اس دفعہ یہ واقعہ ابھی ماضی کے برعکس ہی ہوگا کہ ایشو ہوا تھا، سیٹل ہو گیا، اس کے اثرات نہیں دیکھے گی حکومت آنے والے سالوں میں؟ دیکھیں میں تو اس بات پہ بھرپور یقین رکھتا ہوں کہ دیکھیں اس قسم کی کسی بھی ریلیشن شپ میں کبھی ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن جب اگر بنیاد ٹھیک تعلقات کی ایک خاص اس پہ ہو، پرنسپلز پہ ہو، تو اس میں اس قسم کی جو ایبریشن ہے اس کو ایک مائل سٹون نہیں سمجھنا چاہیے. یہ ایک جو بھی ورکنگ ہوتی ہے اس میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بھی ہماری حکومت انشاءاللہ
ایک بڑے سٹیبل طریقے سے جائے گی. ہم نے فوکس کرنا ہے, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے جو اطراف کے جو حالات ہیں ہمیں اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اور اس وقت ہمیں جو یہ کلیریفیکیشن دینی پڑ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو سیریس ایشوز ہیں جو ملک کو درپیش ہیں, فوکس ان پہ کیا جائے. وہ اہم ہے بیکاز اس سے ڈائریکٹ تعلق ہے اس ملک کی سلامتی کا, اس ملک کی خوشحالی کا, امن و امان کا, یا کانٹری ٹو دیٹ کہ اگر ہمارے ہمسائیگی میں. تو اس لیے یہ بڑا ایک سینسیٹیو ٹائم ہے جس کو کہ ہم فیس کر رہے ہیں. یہ سب سے اہم بات, اور امید کرتے ہیں ایسا ہی ہو کہ آپ فوکس اپنی گورننس پر ہی کریں, خارجہ پالیسی اور جو ڈومیسٹک معاملات ہیں اسی پر آپ کا فوکس ہو. بہت شکریہ شبلی فراز صاحب کی گفتگو آپ نے سنی.